سے پیش آنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک سے معاملہ کرنا ہے، بڑوں کا احترام کرنا ہے، سب کا پتہ ہے، لیکن چلنا بڑا مشکل ہے۔ کبھی کبھی ایسی سستی آتی ہے کہ نماز کی طرف ایک قدم اٹھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے، ایک ایک قدم ایک ایک من کا لگتا ہے، اتنا بھاری لگتا ہے۔ تو اے مولا کریم تیری پاک بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ مولا کریم کھڑے ہیں، نماز میں کھڑے ہیں، نماز میں موجود ہیں، ہمیں نماز میں استقامت عطا فرما۔ ایک اس کا مطلب ہے مولا کریم ہمیں نماز میں استقامت عطا فرما، ہم نماز پڑھتے رہیں۔ اور دوسرا یہ اے رب راستہ دور دیکھ لیا ہے، اب اس راستے پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو جو صاحب ترجمہ ہے انہوں نے ترجمہ کیا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا، کیونکہ مسلمان راستہ دیکھ تو لیتا ہے لیکن چلنا مشکل ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ اے رب کریم جو ہمارا سیدھی راہ پہ چلنا مشکل ہے وہ مشکل آسان کر دے اور سیدھی راہ کو ہمارے لیے آسان کر دے تاکہ ہم آسانی کے ساتھ سیدھی راہ پہ چل سکیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا۔ صراط مستقیم کیا چیز ہے؟ سیدھی راہ کیا ہے؟ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ آقا کریم علیہ السلام نے ایک خط کھینچا اور فرمایا یہ سیدھا راستہ، اور یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیں جو صراط مستقیم ہے وہ ہمیشہ ایک راستہ ہے، دو راستے صراط مستقیم نہیں ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی ان کو بھی مان لو ان کی بھی مان لو، ایسا نہیں۔ صراط مستقیم ہمیشہ ایک ہوتا ہے، سیدھا راستہ ہمیشہ ایک ہوتا ہے، اور جو باطل راستے ہوتے ہیں وہ بے شمار ہوتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کے 72 فرقے اور میری امت کے 73، میری امت کے کتنے ہوں گے؟ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ۔ فرمایا 72 جو ہیں وہ جہنمی ہوں، جو گمراہ ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، وہ راستے زیادہ ہیں، وہ فرقے زیادہ ہیں، اور وہ فرقے ہیں۔ فرمایا میری امت کے 73 ہوں گے اور وہ فرقے ہوں گے جو 72 ہیں، الا ملۃ واحدہ، مگر ایک ایسا ہوگا جو سیدھی راہ پہ ہوگا۔ وہ فرقہ نہیں ہے، وہ ملت ہے، وہ دین پہ چلنے والے ہیں، وہ ملت واحدہ۔ تو جو سیدھا راستہ ہے وہ ہمیشہ ایک ہے، اور جو گمراہی کے راستے ہیں وہ مختلف ہیں۔ وہ کچھ راستے دائیں طرف کے ہوتے ہیں، کچھ راستے بائیں طرف کے ہوتے ہیں، مختلف راستے ہوتے ہیں۔ ہمارے دین کے اندر وہ 73 راستے ہیں، جن میں سے 72 ایسے راستے ہیں جو گمراہی کے راستے ہیں، اور ایک راستہ وہ ہے جو سیدھا راستہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا اے رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو 72 راستے گمراہی کے ہیں اور ایک ہی ہدایت کا ہے تو پتہ کیسے چلے گا؟ آج کل یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ یہ بھی قرآن شریف پڑھتے ہیں، یہ بھی قرآن شریف پڑھتے ہیں، یہ بھی حضور کی حدیث بیان کرتے ہیں، یہ بھی حضور کی حدیث بیان کرتے ہیں، یہ بھی نماز کی تلقین کرتے ہیں، یہ بھی نماز کی تلقین کرتے ہیں، پتہ کیسے چلے گا صحیح کون ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کی تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے راستے پر وہ ہوں گے ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے راستے پر ہوں گے اور میرے صحابہ کے راستے پر، جن کا راستہ بالکل واضح ہوگا، جن کا راستہ بالکل کلیئر ہوگا، جس کو میں نے حلال کہا وہ اسے حلال سمجھے گے، اور جس کو میں نے حرام کہا وہ اس کو حرام سمجھے گے، جس کو میں نے فرض کہا وہ اسے فرض سمجھیں گے، اور جس کو میں نے غلط کہا اس کو وہ باطل سمجھیں گے، غلط سمجھیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو میں نے حلال کہا وہ اسے حرام کہے، اور جس کے بارے میں میں نے خاموشی کی وہ اس کو بدعت کہے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جیسے میں دین دے کے گیا بالکل اسی طرح ان کے پاس دین موجود رہے گا۔ وہ اس میں اپنی طرف سے نہ تو کسی چیز کو حلال کریں گے اور نہ ہی کسی چیز کو حرام کریں گے۔ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں گا اور میرے صحابہ ہوں گے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور ما انا علیہ و اصحابی
ہی جس پر حضور ہوں گے اور جس پر صحابہ کرام کا راستہ ہے وہ سیدھا راستہ ہے، لیکن کوئی علامت ہو، کوئی نشانی ہو جس سے پرکھنا آسان ہو جائے، جس سے سمجھنا آسان ہو جائے، تو آپ نے ارشاد فرمایا ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ رب کے محبوب پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والے ہوں۔ وہ جب بھی ان کو دیکھو گے وہ اپنے محبوب نبی کا نام لینے والے، ان پر درود و سلام پڑھنے والے۔ ان کی زبان سے کبھی یہ نہیں آئے گا کہ اذان سے پہلے کا درود بدعت ہے، اذان کے بعد کا درود بدعت ہے، نماز کے بعد پڑھیں تو بدعت ہے، فلاں وقت پڑھیں تو بدعت ہے۔ جب بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ اپنی توجہ اپنے دل کی طرف کرتے ہیں، اپنے محبوب حجازی کو یاد کریں گے اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، درود و سلام ان کی زبانوں پر جاری ہو جائے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا۔ صراط مستقیم کے حوالے سے مفسرین اکرام کی کچھ آراء جلدی سے آپ کے گوش گزار کر کے مزید جو وضاحت ہے وہ پیش کروں گا۔ صراط مستقیم سے مراد، بعض مفسرین نے کہا اس سے مراد دین ہے، بعض نے کہا اس سے مراد شریعت ہے، بعض نے کہا اس سے مراد حضور کا خلق ہے، بعض نے کہا اس سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے، بعض نے کہا اس سے مراد حضور کی سنت مبارکہ۔ یعنی یہ مختلف آراء ہیں صراط مستقیم کے حوالے سے جو مفسرین کرام نے بیان فرمائی ہے، اور جو اہم ترین ہے جس میں سب چیزیں جمع ہو جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ صراط مستقیم اس سے مراد راہ اعتدال ہے، راہ اعتدال، متوازن راستہ، معتدل راستہ، جس میں نہ افراط و تفریط ہو، نہ کسی چیز کی کمی ہو، نہ شدت ہو، نہ آسانی ہو، نہ راحت ہو، درمیانہ راستہ۔ اس میں تکلیف بھی ہے، اس میں آسانیاں بھی ہیں، اس میں شدت بھی ہے، اس میں نرمی بھی ہے، وہ راستہ۔ اور مفسرین کرام نے جو صراط مستقیم کی ڈیفینیشن کی وہ فرماتے ہیں صراط مستقیم سے مراد وہ راستہ ہوتا ہے جو بالکل واضح راستہ ہوتا ہے، بالکل واضح راستہ۔ مثلا پھر وہی کہ یہاں سے آپ موڑ پہ جانا چاہتے ہیں تو بالکل واضح راستہ کیا ہے کہ آپ یہاں سے مین پہ چڑھیں اور سیدھا موڑ کی طرف چلیں، یہ صراط مستقیم ہے۔ تو کیا اس کے علاوہ بھی موڑ پہ جانے کا کوئی راستہ نہیں؟ بڑے راستے ہیں، آپ دائیں طرف سے نہر پہ چڑھ جائیں، پہلے اس جو ہے نا وہ سیالکوٹ کا پل آئے گا وہاں پہ چلے جائیں، وہاں سے آپ مرشد آباد کی طرف آ جائیں، موڑ آ جائے گا۔ لیکن یہ صراط مستقیم نہیں ہے، موڑ پہ آپ پہنچ گئے لیکن صراط مستقیم آپ ادھر سے ملخہ والے کی طرف سے چلے جائیں، ملخہ والے چلے جائیں، وہاں سے جو ہے پنجاب کالج جو راستہ ہے وہاں سے نکل کے جاڑیاں والے سے ہوتے ہوئے آپ پھر موڑ پہ آ جائیں، تو یہ بھی آپ موڑ پہ سے پہنچ گئے لیکن واضح راستے سے نہیں پہنچے، کلیئر راستے سے نہیں پہنچے، درمیانے راستے سے نہیں پہنچے۔ یعنی صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو نہ تو بہت زیادہ لمبا نہ بہت سکیٹ، درمیانہ راستہ، لمبائی کے اعتبار سے بھی، شدت اور نرمی کے اعتبار سے بھی، سختی کے اعتبار سے بھی، آسانی کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے اس کو دیکھا جائے تو وہ صراط مستقیم ہے، وہ راہ اعتدال ہے، درمیانہ راستہ۔ اب یہاں پہ میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ صراط مستقیم درمیانہ راستہ کیسے ہے؟ وہ ایسے ہے کہ اللہ کی ذات کے حوالے سے مختلف عقائد ہیں، مختلف نظریات ہیں۔ مثلا کچھ لوگ زمانے کے اندر ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ کی ذات ہے لیکن وہ ایک کانسیپٹ کا نام ہے، ایک تصور کا نام ہے، کوئی خاص ذات نہیں ہے، کوئی مخصوص ذات رب کریم کی نہیں ہے، بلکہ ایک وہم ہے، ایک خیال ہے، ایک کانسیپٹ ہے۔ وہ کانسیپٹ جو ہے اگر ہندو کے پاس ہے تو وہ بھی اللہ کو ماننے والا ہے، اگر وہ سکھ کے پاس ہے تو وہ بھی اللہ کو ماننے والا ہے، اگر کسی اور کے پاس ہے تو وہ بھی اللہ کو ماننے والا ہے، مسلمانوں کے پاس ہے تو وہ بھی اللہ کو ماننے والا ہے۔ تو یہ ایک تصور کا نام ہے، ایک کانسیپٹ کا نام ہے، ایک خیالی نام ہے۔
ایک خیال ہے جو آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائے تو اسے اللہ کہتے ہیں. ایک یہ تصور ہے اللہ کی ذات کے بارے میں، اور ایک یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ نے انسان کی عقل سے ماوراء سمجھی، جس کی انسان کو سمجھ نہ آئے، اس نے کہا یہ اللہ نہیں. اس نے سورج کو بھی اللہ سمجھ لیا، ہر وہ مادہ چیز، اس نے سورج کو بھی اللہ سمجھ لیا، اس نے چاند کو بھی اللہ سمجھ لیا، اس نے جو ہے ستاروں کو بھی اللہ سمجھ لیا، اس نے بعض نے پانی تک کو بھی معبود سمجھ لیا، پہاڑوں کو معبود سمجھ لیا، درختوں کو معبود سمجھ لیا کہ یہ اگتا کیسے ہے، کیسے یہ بڑا ہوتا ہے، کیسے اس کو پھل لگتا ہے، کیسے یہ ہمیں پھل دیتا ہے. بعض وہ ہیں جنہوں نے گائے کو بھی آج بھی معبود سمجھا ہوا ہے، وہ اس کو گاؤ ماتا کہتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کو بڑا احترام کرتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے فوائد کے لیے ہے. تو جس چیز کو جو عقل سے ماوراء ہوئی، انسان کو سمجھ نہ آئے، اس نے اسے رب سمجھنا شروع کر دیا. تو یہ دونوں کانسیپٹ غلط ہیں. ہر چیز کو رب مان لینا یہ بھی اللہ کی شان کے منافی ہے، اور اللہ کو تصور ماننا، کانسیپٹ ماننا، کوئی ذات نہ ماننا یہ بھی اللہ کی ذات کے منافی ہے. اسلام کا کانسیپٹ بالکل واضح ہے، راہ اعتدال ہے، صراط مستقیم ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات، اللہ کریم ایک وجود کا نام ہے، ایک وجود کا نام ہے، ایک ذات کا نام ہے، ایک بینگ ہے، ایک وجود ہے. اور وہ ذات ایسی ہے، وجود ہے لیکن جسم سے پاک ہے، جسمانیت سے پاک ہے. ہمارا اللہ جسم سے پاک ہے، جسمانیت سے پاک ہے. وہ رب کریم موجود ہے اور اس کے وجود کی نشانیاں ہر جگہ پہ موجود ہیں، لیکن وہ خود وہ جسم سے پاک ہے. یہ ہمارا اسلام کا عقیدہ ہے جس کے اندر اعتدال موجود ہے. نہ ہر چیز کو رب مانا اور نہ اللہ کی ذات کا ہی انکار کر دیا. کانسیپٹ کو اللہ مانا ایسا نہیں ہے، بلکہ رب کریم ایک خاص ذات کا نام ہے. اور محدثین کرام جو ہے نا علماء نے اس کی وضاحت فرمائی ہے. فرماتے ہیں اللہ علم لذات واجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال. اگر آپ ذہن میں لانا چاہتے ہو کہ اللہ کی ذات کیسی ہے، چونکہ اس کا وجود تو ہے نہیں، پیکر محسوس تو ہے نہیں، وہ ایک ذات ہے لیکن پیکر محسوس کے علاوہ ہے، تو کیسے سمجھیں گے؟ تو کہتے ہیں اللہ ذات ہے، نام ہے اس ذات کا جو ذات واجب الوجود ہے. واجب الوجود کا مطلب ہے جو ہمیشہ سے ہے اور اس ذات نے ہمیشہ تک رہنا ہے. وہ ہمیشہ سے ذات موجود ہے، ازلی ہے، ابدی ہے. اور المستجمع لجمیع صفات الکمال، ہر وہ صفت جو شان والی ہے، ہر وہ وصف جو وقار والا ہے، وہ سارے کے سارے اوصاف اس ذات کے اندر موجود ہیں، وہ سارے کے سارے کمالات اس ذات کے اندر موجود ہیں. تو وہ اللہ کی ذات ہے. تو صراط مستقیم راہ اعتدال کا نام ہے ہر ایک نظریے کے بارے میں، ہر ایک سوچ کے بارے میں. یہاں ہے اللہ کی ذات کے بارے میں. آگے جو الفاظ ہیں نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ بھی ہمارے جو میں مفہوم آپ کو دینا چاہتا ہوں اس کی وضاحت کر رہے ہیں. کیونکہ صراط مستقیم کو راہ اعتدال کہا گیا اور کہا گیا ہے رب کریم ہمیں وہ لوگ جن پر تیرا غضب ہوا ان کے راستے پہ نہیں چلانا، ولا الضالین، اور ان کے راستے پہ بھی نہیں چلانا جو گمراہ، ان کے راستے پہ نہیں چلانا. یہ مغضوب علیہم کون ہے اور ضالین کون ہے؟ مغضوب علیہم وہ لوگ ہیں کہ اللہ کے نبی تشریف لائے، انہوں نے اللہ کے نبیوں کی مخالفت کی، انہوں نے کہا تم تو ہمارے جیسے ہیں، انہوں نے ان پر اعتراضات کیے اور حتیٰ کہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کو شہید کیا. یہ مغضوب علیہم یہودی جنہوں نے انبیاء کرام کو شہید کیا. اور دوسرا ولا الضالین، گمراہوں کے راستے پہ بھی نہ چلانا. گمراہ کون ہے؟ اللہ کے نبی انبیاء تشریف لائے اور بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے اللہ کے نبی سے محبت کی
پیار کیا, ان کو مانا, اور اس حد تک مانا کہ انہیں اللہ کا بیٹا کہہ دیا, انہیں ابن اللہ کہہ دیا. ایک وہ جنہوں نے نبیوں کو شہید کر دیا, جو تفریق میں چلے گئے, نقصان میں چلے گئے, اللہ کے نبیوں کی مخالفت مول لے گئے. اور دوسرے وہ جنہوں نے محبت اس انداز میں کی کہ شرک میں چلے گئے, انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. تو دونوں راہیں اعتدال سے ہٹ گئے. یہ افراد میں چلے گئے, انہوں نے بڑھا دیا, انہیں ابن اللہ کہہ دیا. اور دوسرے تفریق میں چلے گئے, انہوں نے اللہ کے نبیوں کو معاذ اللہ شہید کر دیا. تو راہ اعتدال دین اسلام کا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کے جتنے بھی نبی ہیں وہ کائنات میں اللہ کے خلیفہ اعظم ہیں, اللہ کے سب سے بڑے نائب ہیں, سب سے زیادہ شانیں عظمتیں اللہ کریم انہیں عطا فرما کے بھیجتا ہے. وہ اللہ کے بندے ہیں, وہ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کریم انہیں عظمتیں, شانیں اور رفعتیں عطا فرماتا ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اللہ نہیں, وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں. اللہ نہ اللہ ہوتے ہیں, نہ اللہ کے بیٹے ہوتے ہیں. تو یہ دین اسلام کا راہ اعتدال ہے کہ ایک طرف افراد ہے, ایک طرف تفریق ہے. اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور آل پاک کے حوالے سے ایک وہ سوچ ہے جس نے کہا سب کچھ صحابہ کرام, ساری محنتیں ان کی, سب کچھ صحابہ کرام ہیں. آل پاک بس حضور کے خاندان کے فرد تھے, ٹھیک ہے, شان والے ہیں, ان کا مقام ہے, بس ایک آدمی ایک یہ چیز ہے سوچ. اور دوسرا سب کچھ آل پاک ہے, صحابہ کرام کی تو دین میں خدمات ہی نہیں. تو یہ دو نظریات ہیں, ایک میں افراد, دوسرے میں تفریق. راہ اعتدال سے ہٹ گئے, سیدھے راستے سے ہٹ گئے. تو دین اسلام کا جو راہ ہے وہ راہ اعتدال ہے. ہمارے لیے حضور کے صحابہ بھی محترم ہیں, اور ہمارے لیے حضور کی آل پاک بھی محترم ہیں, اس وجہ سے کہ ہمارے نزدیک ساری عزتیں حضور کے صدقہ ہیں, اور جس چیز کی نسبت حضور کے ساتھ ہے وہ محترم ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی نسبت حضور کے ساتھ ہے, وہ بھی محترم ہے. آل پاک کی نسبت حضور کے ساتھ ہے, وہ بھی کیا ہے, محترم ہے. اور آقا کریم علیہ السلام نے دونوں کی عظمت کو بیان فرمایا. جس طرح حضور نے فرمایا میری آل, ان کی مثال ایسے جیسے سفینہ نوح ہے. سفینہ نوح کیا ہے؟ جو اس میں داخل ہوا وہ امن پا گیا, اور جو اس میں داخل نہ ہو سکا وہ تباہ و برباد ہو گیا. جو اہل بیت پاک کی محبت کی کشتی میں سوار ہوا وہ کامیاب ہو گیا, اور جو اس کشتی میں سوار نہ ہو سکا وہ غلط اور تباہ ہو گیا. اور فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں, ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. لہٰذا ہمیں سمندر میں جس طرح جو ہے سمندری سفر کے اندر کشتی کی ضرورت پڑتی ہے, ہم محبت اہل بیت کی کشتی میں سوار ہیں, اور ستاروں سے رہنمائی لینے کی ضرورت پڑتی ہے, ہم صحابہ کرام سے رہنمائی لیتے ہیں. ہم دونوں چیزوں کو ملا کے چلتے ہیں. سمندری سفر کے اندر اگر کشتی رہ جائے تب بھی کامیابی نہیں ہوتی, منزل تک نہیں پہنچا جاتا. ستاروں سے رہنمائی نہ رہ جائے تب بھی منزل نہیں ملتی. منزل انہیں ملتی ہے جن کے پاس کشتی بھی ہوتی ہے اور جن کے پاس رہنمائی بھی ہوتی ہے. اہل سنت و جماعت وہ ہیں جن کو اللہ کریم نے دونوں شانیں عطا فرمائی ہیں. یہ محبت اہل بیت کی کشتی میں بھی سوار ہیں, اور صحابہ کرام کے ہدایت کے جو ستارے ہیں ان سے بھی رہنمائی لیتے ہیں. لہٰذا یہ دنیا کا جو سفر چل رہا ہے, اور جس سفر کے اندر بہت زیادہ طغیانی ہے, بہت زیادہ موجیں ہیں, سمندری سفر تو شاید آسان ہوگا اور اس کے اندر شاید کم موجیں ہوں گی اور کم طغیانیاں ہوں گی. یہ دنیا کا سفر ایسا ہے, قدم قدم پہ موج ہے, قدم قدم پہ طغیانیاں ہیں, پریشانیاں ہیں. جو اہل بیت پاک کی محبت کی کشتی پہ سوار ہوگا اور صحابہ کرام کی ہدایت کی جو ستارے ہیں ان سے رہنمائی لے گا, اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کریم اسے اس دنیا میں بھی کامیاب فرما دے گا, اسے آخرت میں بھی کامیاب فرما دے گا. اسی لیے ہمارے امام فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب رسول نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی.
اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا۔ اللہ کریم کی ذات اقدس کے حوالے سے راہ اعتدال میں نے عرض کر دی۔ صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے، انبیاء اکرام کے حوالے سے راہ اعتدال میں نے عرض کر دی۔ صحابہ اکرام آل پاک کے حوالے سے راہ اعتدال عرض کر دی۔ قرآن مجید فرقان حمید، اس کے حوالے سے راہ اعتدال کیا ہے؟ ایک وہ ہے کہ جو کہتے ہیں سب کچھ قرآن ہے، سب کچھ قرآن ہے، یہی ہے، اسی سے سب کچھ ملتا ہے۔ ایک یہ موقف ہے، اور ایک یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی حاجت ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید گھر میں پڑا ہوا ہے، چومنے کے لیے تو موجود ہے، پڑھنے کے لیے موجود نہیں ہے۔ تو دونوں راستوں میں افراط و تفریط ہے، اعتدال کا راستہ، توازن کا راستہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید علم کی صورت میں، تھیوری کی صورت میں، قانون کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اور اس سے نالج حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور جب تک آپ قرآن مجید فرقان حمید کو کسی صحیح عالم دین سے نہیں پڑھیں گے، گمراہی کے امکانات موجود ہیں۔ قرآن سے بھی گمراہی نہیں سکتی۔ یہ جو ہم نے کہا نا اہدنا الصراط المستقیم، اے رب کریم ہمیں سیدھی راہ پہ چلا۔ یہاں پہ مفسرین کرام نے یہ سوال اٹھایا کہ اللہ کریم نے ہم سے جب دعا منگوائی ہے، سوال کروایا ہے، تو یہ کیوں نہیں کروایا اے اللہ مجھے قرآن کے راستے پہ چلا؟ ہم نے یہ کیوں نہیں کہا اے اللہ مجھے سنت کے راستے پہ چلا؟ ہم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اے اللہ مجھے جو ہے شریعت کے راستے پہ چلا، مجھے سنت کے راستے پہ، حدیث کے راستے پہ چلا؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ سارے راستے علم سے متعلق ہیں، اور علم آ جانے کے بعد بھی گمراہی کا امکان موجود ہوتا ہے۔ بندہ حافظ قرآن ہو، نماز کوئی نہ پڑھے، ممکن ہے۔ بندہ حافظ قرآن ہو اور جھوٹ بولے، ممکن ہے۔ علم تو آ گیا ہے لیکن عمل نہیں آیا، قرآن تو آ گیا ہے لیکن قرآن کا فہم نہیں ملا، اس پہ عمل نہیں ملا۔ قرآن آیا ہے، ہدایت ملی ہے لیکن اس پہ چل نہیں سکا۔ لہٰذا اللہ کریم نے ہمیں ایسا راستہ بتایا، فما اہدنا الصراط المستقیم، راہ اعتدال پہ چلنا مانگو۔ وہ راہ اعتدال کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا ہے، لیکن صراط الذین انعمت علیہم، راہ اعتدال وہ ہے، کامیاب راستہ وہ ہے جو میرے محبوب لوگوں کا راستہ ہے، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ۔ یہ راستہ ایسا ہے جس پہ بھٹکنے کی گنجائش موجود نہیں ہے، نبیوں کے راستے پہ بھٹکنے کی گنجائش موجود نہیں ہے، صحابہ اکرام کے راستے پہ بھٹکنے کی گنجائش موجود نہیں ہے، آل پاک کے راستے پہ بھٹکنے کی گنجائش موجود نہیں ہے، اولیاء کاملین کے راستے پہ بھٹکنے کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ میں آسان لفظوں میں کہہ دوں، جو پیر مہر علی شاہ سے محبت کرے اور ان کے راستے پہ چلے، اس کے بھٹکنے کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ جو پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے راستے پہ چلے اور ان کے پیچھے چلے، ان کو مانے اور ان کے پیچھے چلے، اس کے بھٹکنے کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ جو حضرت پیر سید پیر محمد سعید احمد مجددی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کو مانے اور ان کے راستے پہ چلے، اس کے بھٹکنے کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ جو خواجہ فرید کے پیچھے چلے، اس کے بھٹکنے کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ جو پاک پتن سرکار کے پیچھے چلے، اس کے بھٹکنے کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے راستے پہ چلے، اس کے بھٹکنے کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ جو حضور داتا صاحب کے پیچھے چلے، اس کے بھٹکنے کی گنجائش موجود نہیں ہے، اور جو حضور غوث پاک کے راستے پہ چلتا ہے، اس کے بھی بھٹکنے کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ تو یہ ہے صراط مستقیم، اولیاء کاملین کا راستہ، نبیوں کا راستہ، شہداء کا راستہ، صادقین کا راستہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس سے مراد راہ اعتدال ہے۔ آخری بات اس حوالے سے کہہ کے اپنی گفتگو کو جو ہے آگے لے کے جانا چاہتا ہوں، چونکہ درس قرآن جو ہے وہ اسی انداز میں دیا جاتا ہے، عام خطاب کے انداز میں تو نہیں دیا جاتا کہ آپ شاید مجھے محسوس ہو رہا ہے پریشان تھوڑے سے نظر آ رہے ہیں کہ مولوی صاحب جو ہے ترنم بھی نہیں لگا رہے اور کوئی جو ہے نا لچھے دار باتیں بھی نہیں سنا رہے۔ درس قرآن میں اسی سٹائل سے ہم نے چلنا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا۔ اولیاء کاملین کے حوالے سے سیدھا راستہ، راہ اعتدال،
بعض ایسا ہوا کہ ایک موقف ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ولایت کی گنجائش نہیں ہے ہمارے دین، کوئی ولی نہیں ہے، ٹھیک ہے، سب مسلمان ہیں، بھائی ہیں، یہ جو کہتے ہیں ولی ہے اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، پھر اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہو گیا، پھر اس کے پاس خاص شان آ گئی ہے، ایسی کوئی چیز نہیں، کوئی کرامت شرامت نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ موقف ہے، اور ایک موقف یہ ہے جس نے کپڑے اتار لیے اس کو بھی ولی مان لیا، جس نے کپڑے زیادہ پہن لیے اس کو بھی ولی مان لیا، جس نے چھاپے زیادہ پہن لیے اس کو بھی ولی مان لیا، جس نے جو ہے نا مختلف ایسے کام کر، جس نے کڑے زیادہ پہن لیے اس کو بھی ولی مان لیا، جس نے تسبیحاں 100 پہن لی اس کو بھی آپ نے ولی مان لیا۔ یہ بھی موقف ہے، ٹھیک ہے۔ ایک موقف یہ ہے کہ کوئی ولی نہیں، کوئی کرامت شرامت نہیں، اور ایک موقف یہ ہے سارے ولی، یہ دونوں میں افراد و تفریق، یہ راہ اعتدال ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو میں نے لباس کے حوالے سے عرض کیا، یہاں پہ رکیے ایک بات ضرور میں عرض کر دوں تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ جو ہے نا صحیح بات نہیں ہو سکتی۔ ایک ولی ہے، ایک مجذوب ہے۔ اب ہم مجذوب کی بات نہیں کرتے، مجذوب کا اپنا سٹائل ہے، کیونکہ مجذوب کی ہم نے اقتداء نہیں کرنی، مجذوب کے پیچھے نہیں چلنا، ہم نے مجذوب کے پیچھے نہیں چلنا، مجذوب ہمارے لیے نمونہ نہیں ہوتا، اس کی اپنی ذات ہے، اس کی شان ہے، مقام ہے، اللہ نے جو اسے عزت عطا فرمائی۔ ہم ولایت کی بات کر رہے ہیں، سالکین کی بات کر رہے ہیں، جن کے پیچھے ہم نے چلنا ہوتا ہے، ہم نے ان کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے راہ اعتدال کی ہے کہ ولی وہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، جو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے راستے پہ چلتا ہے، جو خود بھی دین پہ چلتا ہے دوسروں کو بھی دین پہ چلاتا ہے، جو خود بھی شریعت پر عمل پیرا ہے دوسروں کو بھی شریعت کی طرف بلاتا ہے، جس کی زندگی میں کوئی بھی کام اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف نظر نہ آئے، اللہ کے حکم کے خلاف نظر نہ آئے۔ غالباً حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے حوالے سے کہ ایک بندہ آپ کے پاس آیا، تقریباً کافی دن آپ کے پاس رہا، اور جو ہے اس کے بعد واپس جانے لگا۔ جب واپس جانے لگا تو آپ نے ارشاد فرمایا صاحب کدھر آئے تھے، کیا بات تھی، کوئی بات نہیں کی، آپ خاموش رہے، آج جانے کا ارادہ کر لیا؟ انہوں نے کہا میں نے تو آپ کا بڑا نام سنا، میں نے کہا بڑے پہنچے ہوئے ہیں، بہت بزرگ ہیں، بڑی کرامتیں ہیں، لیکن میں نے تو ایک بھی کرامت نہیں دیکھی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا پیارے مجھے یہ بات بتا کہ آپ اتنے دن رہے، میرا کوئی ایک کام بھی اللہ کے نبی کے حکم کے خلاف نظر آیا؟ کیا ایسا ہوا کہ اذان ہوئی اور میں نماز کے لیے متوجہ نہیں، میرے مریدین نماز کے لیے متوجہ نہیں ہوئے؟ کیا میں نے کسی کو کہتے ہوئے سنا تم نے کہ بیٹا پڑھ لو، نماز کی کوئی ضرورت نہیں، ہم نے پڑھی ہوئی ہیں ساری نماز؟ کہ کبھی ایسا مجھ سے سنا تم نے کوئی شریعت کے خلاف بات؟ تو عرض کرنے لگا نہیں حضور، فرمایا یہی سب سے بڑی کرامت ہے، اللہ کے دین پر عمل ہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ الاستقامہ فوق الکرامہ، استقامت دین پہ ڈٹے رہنا اور دین کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ سب سے بڑی کرامت ہے، لہٰذا اس سے بڑی کوئی کرامت موجود نہیں۔ تو ولی وہ ہے کہ جو اللہ کے نبی کا نائب ہوتا ہے اور اسے دیکھ کر اللہ اس کے رسول یاد آتے ہیں، ان کا دور یاد آتا ہے، ان کا زمانہ یاد آتا ہے، ان کا عمل یاد آتا ہے، ولی وہ ہے۔ اور جب وہ اس مقام پہ پہنچتا ہے پھر یہ کہنا کہ کرامت شرامت کوئی چیز نہیں ہے، غلط، پھر رب کائنات اسے شانے بھی عطا فرماتا ہے، پھر اللہ اسے مقام بھی عطا فرماتا ہے۔ پھر حدیث قدسی ہے، حضور فرماتے ہیں، اللہ کریم فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس زبان سے وہ بولتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کانوں سے وہ سنتا ہے، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں، قدموں کی طاقت بن جاتا ہوں جن قدموں سے وہ چلتا ہے۔ ایک ہے عام آنکھ سے دیکھنا، عام آنکھ سے دیکھے تو دیوار کے پیچھے نظر نہیں آتا، جب اللہ کی خصوصی شان سے رب کا ولی دیکھتا ہے ایک دیوار تو کیا درمیان میں جتنے بھی حجابات ہوتے ہیں اللہ اپنے فضل سے اٹھا لیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو یہ ولایت
پھر اللہ شان عطا فرماتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں ان ساری شانوں کی بات ایک شان کیا ہوتی ہے، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، جب اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں پھر میں خالی نہیں بھیجتا، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے میں اس کو اپنے فضل سے جو دعا کرتا ہے اپنے فضل سے اس دعا کو پورا فرماتا ہوں۔ تو یہ حقیقت ہے ہدایت۔ تو ہم نے راہ اعتدال رکھنا، جو اسلام کا راستہ اور اہل سنت کا راستہ، راہ اعتدال۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے رب کریم ہمیں سیدھی راہ پہ چلا۔ کون سی راہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا انعام ہوا، جو مقبولین ہے۔ وہ راستہ ہے جس میں گمراہی کا امکان ہے، جس میں بھٹکنے کا امکان نہیں ہے۔ اے اللہ تیرے ولیوں کا راستہ، اب غوث پاک کا راستہ گمراہی کا راستہ ہو سکتا ہے، داتا صاحب کا راستہ گمراہی کا راستہ ہو سکتا ہے۔ اچھا ایک بات یہاں پہ میں کوشش کروں، اگر کوئی غوث پاک کا نام لے اور ان کے راستے پہ نہ چلے اور دعوے ولایت کرے، ولایت کے کرے، وہ بھی ولی نہیں ہو سکتا، وہ بھی بزرگ نہیں ہو سکتا۔ ان کے جس نے راستے پہ چل رہا ہے وہی ان کا مرید ہوگا، وہی ان کا خادم ہوگا، وہی ان کا خلیفہ ہوگا۔ ہمارے یہاں یہ بڑی پریشانی ہے کہ اگر پیر صاحب ہیں، بزرگ ہیں، نیک ہیں، تو ان کی اولاد آگے سے نیک نہیں ہے، وہ اپنے راستے پہ ہے، انہوں نے دنیا داری اپنائی ہوئی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں جتنی کرامتیں بزرگوں کی ہیں اتنی کرامتیں ان کے بیٹوں کے بھی ہیں، جبکہ وہ ان کے راستے پہ نہیں۔ ان کے راستے پہ چلنا ضروری ہے۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، بیٹا اگر باپ کے راستے پہ نہیں ہے تو وہ ولی بھی نہیں، چاہے وہ جتنی بڑی مرضی گدی ہو جائے۔ ہمارے یہاں اس بات کا خیال نہیں کیا جاتا، پیر کا بیٹا پیر ہی ہے، چاہے جیسا بھی ہو، ایسا تو نہیں ہے۔ یہ دین اسلام راہ عمل ہے، راہ اعتدال ہے۔ آپ ہر ایک کو پیر نہیں بنا سکتے، یہاں پہ طریقہ ہے، یہاں پہ نشانیاں، یہاں پہ علامات ہے، یہاں پہ شرائط ہے، پھر جا کے پیر بنا جاتا ہے، ایسے تو نہیں بنا جاتا۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہو، غیر المغضوب، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ تقریباً میں نے درمیان میں عرض کر دیا، مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں۔ یہودیوں پر غضب اس وجہ سے ہوا انہوں نے معاذ اللہ کے نبیوں کو شہید کیا، اور ضالین گمراہوں کا راستہ عیسائی گمراہ اس وجہ سے ہوا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اس قدر بڑھے کہ انہیں ابن اللہ بھی کہہ دیا، اللہ کا بیٹا بھی کہہ دیا۔ تو صراط مستقیم راہ اعتدال کا نام ہے جس کو ہم نے اپنے رب سے مانگتے ہیں، اور یہ میں نے 4-5 جہتیں اس کی واضح کی، اللہ کی ذات کے حوالے سے، انبیاء کرام کے حوالے سے، صحابہ پاک، اہل پاک کے حوالے سے، اولیاء کرام کے حوالے سے، قرآن پاک کے حوالے سے۔ اس راہ اعتدال کو آپ ہر جگہ پہ اپلائی کر سکتے ہیں، ہر جگہ پہ اس کو اپلائی، مثلا اپنے والدین کے حوالے سے آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، اپنی والدین کے حوالے سے ایک موقف یہ ہے کہ ان کی ہر بات ماننی، اور ایک ہے ان کی کوئی بھی نہیں ماننی، اور ایک یہ ہے کہ جو دین کے تحت ہے تاکہ اس کو مانیں۔ اگر والدین کہتے ہیں نماز نہیں پڑھنی تو نماز تو پڑھنی، اس میں جا کے یہ نہیں کہنا چونکہ میرے والدین نے حکم دیا تو نماز نہیں پڑھنی، ایسا والدین کی اطاعت ہے لیکن اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد اس کے تابع ہو کر ان کی اطاعت کی جائے، اور اتنی فرما برداری کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے اور اتنی نافرمانی کہ بالکل ان کا لحاظ ہی نہ ہو، ان کا بالکل کوئی خیال ہی نہ ہو، بلکہ یہ ہر لحاظ سے ہم نے جو درمیانہ راستہ ہے اس کو تلاش کرنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے صراط مستقیم نصیب ہوگا، اور جس کو صراط مستقیم نصیب ہوا اس کا ٹھکانہ اللہ کے فضل سے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اللہ کریم میرے اور آپ کی حاضری کو شرف قبول عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا